السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کی فہرست اور غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کے اعلان پر مذاکرات کرنے والے ثالثوں کی جانب سے ابھی تک کوئی سرکاری تصدیق جاری نہیں کی گئی ہے۔ تاہم فلسطینی تحریک حماس کے رد عمل کے بارے میں کچھ تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ حماس کی طرف سے جنگ بندی معاہدے کے لیے اپنی شرائط، تجاویز اور مطالبات پیش کیے ہیں۔ حماس نے 135 دن کی جنگ بندی کو 3 مراحل میں مکمل کرنے اور اسرائیلی فوج کے غزہ سے مکمل انخلاء اور تعمیر نو کے مطالبات کیے ہیں۔ حماس کے مسودے سے پتہ چلا ہے کہ حماس نے 5 ممالک سے کہا کہ وہ جنگ بندی کے ضامن کے طور پر کام کریں، کیونکہ حماس کو اسرائیل پر جنگ بندی کی شرائط پر عمل درآمد کے لیے اعتماد نہیں ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ حماس نے درخواست کی ہے کہ روس، ترکیہ، قطر اور مصر کے ساتھ اقوام متحدہ معاہدے کے ضامن ہوں۔ حماس نے غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کا منصوبہ بھی تجویز کیا تھا، جس میں تمام قیدیوں کی رہائی، غزہ کی پٹی سے اسرائیلی افواج کا انخلاء اور 135 دنوں کی مدت میں جنگ کے خاتمے کے لیے ایک معاہدے تک پہنچنا شامل ہے۔ غزہ کی پٹی میں کم از کم 11,000 زخمی اور بیمار فلسطینیوں کے علاج کے لیے فوری طور پر دوسرے ممالک بھیجنے کی ضرورت ہے۔ حماس کے زیر انتظام وزارت صحت نے آج یہ اطلاع دی۔ وزارت کے ترجمان اشرف رانے نے ایک بیان میں کہا کہ مریضوں کی جان بچانے کی ضرورت ہے، کیونکہ غزہ میں جاری اسرائیلی جنگ کی وجہ سے طبی عملہ اور آلات کی کمی کے درمیان وزارت ان کے لیے تمام طبی خدمات فراہم نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا کہ فی الحال وزارت شمالی غزہ میں اسپتالوں کے کچھ حصوں کو چلانے کے قابل ہے، لیکن ہمیں اپنا کام جاری رکھنے کے لیے طبی سامان اور ایندھن کی آمد اور جنوب سے طبی ٹیموں کی واپسی کی ضرورت ہے۔ وزارت نے کہا کہ غزہ پر جاری اسرائیلی حملوں میں اب تک خواتین اور بچوں سمیت 27,708 فلسطینی جاں بحق، جبکہ 66,147 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی کے مطابق پٹی میں اس کی 84% صحت کی سہولیات اسرائیلی حملوں سے متاثر ہوئی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کے اسرائیلی حکام کو جنوبی غزہ کی پٹی کے شہر رفح پر حملے کے خلاف خبردار کرنے کے باوجود اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے اسرائیلی قوتوں کو اس شہر میں آپریشن کے لیے تیار رہنے کا حکم جاری کیا ہے۔ امریکہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر رفح میں فوجی کارروائی کی گئی تو وہاں پر بڑے پیمانے پر شہریوں کی اموات ہو سکتی ہے۔ انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں مزید کہا کہ غزہ میں جنگ سالوں تک نہیں بلکہ مہینوں میں ختم ہو جائے گی۔ غزہ میں ہماری جنگ کے اعلان کردہ اہداف تبدیل نہیں ہوئے ہیں۔ غزہ میں قید اسرائیلیوں کی رہائی کے لیے فوج دباؤ ضروری ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے مزید کہا کہ اسرائیلی افواج خان یونس میں لڑ رہی ہے، جو حماس کا اہم گڑھ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ غزہ میں حماس کے خلاف فیصلہ کن فتح کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ میں نے امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کو بتایا کہ ہم غزہ میں فتح حاصل کرنے کے قریب ہیں۔ واضح ہے کہ اسرائیل جنگ شروع ہوئے سے ایک ہفتے کے بعد سے یہی کہہ رہا ہے کہ وہ فتح کے قریب ہے، لیکن حماس منہ توڑ جواب دے رہی ہے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ میں نے امریکی وزیر سے کہا ہے کہ حماس کو ختم کرنے کے بعد غزہ کو اسلحہ سے پاک علاقہ بنایا جائے گا۔ خیال رہے کہ رفح کے علاقے میں جنوبی اور شمالی غزہ سے بے گھر ہوئے 1.5 ملین سے زائد لوگ موجود ہیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور بحرینی ولی عہد شہزادہ سلمان بن حمد آل خلیفہ نے ریاض میں سعودی بحرینی رابطہ کونسل کے تیسرے اجلاس کی صدارت کی۔ سعودی خبر رساں NCSPA کے مطابق سعودی و بحرینی رابطہ کونسل کے تیسرے اجلاس میں متعدد معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ واضح کہ بحرینی ولی عہد شہزادہ سلمان بن حمد آل خلیفہ حضرات رابطہ کونسل کے اجلاس میں شرکت کرنے ریاض پہنچے تھے، جہاں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ان کا استقبال کیا۔ بعد ازاں انہوں نے اپنے وفد کے ہمراہ اجلاس میں شرکت کی۔ خیال رہے کہ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور ان کے بحرینی ہم منصب عبداللطیف بن راشد زیانی نے تیسرے اجلاس کی تیاری کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں سعودی بحرینی کمپنی نے پہلے دفتر کے افتتاح کا اعلان کیا، جو نومبر 2022 میں سعودی پبلک انویسٹمنٹ فنڈ اور بحرین کی ہولڈنگ کمپنی کے درمیان 5 بلین امریکی ڈالر کے سرمایہ کے ساتھ قائم کی گئی تھی۔ بحرین میں شاہ عبداللہ میڈیکل سٹی ہسپتال کی تعمیر کے حوالے سے بھی معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا، جسے سال رواں کی پہلی سہ ماہی میں کھولا جائے گا۔ علاوہ ازیں اجلاس میں متعدد دیگر امور پر بھی زیر بحث آئے۔ سعودی بحرینی رابطہ کونسل کے تیسرے اجلاس میں مختلف شعبوں کے حوالے سے مشترکہ تعاون کے معاہدے اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے، جن میں توانائی، معیشت، مالیت، مارکیٹنگ، قانونی معاملات، ثقافتی امور، تعلیم، صحت اور ذرائع ابلاغ کے شعبے شامل تھے۔ سعودی عرب کی مقامی منڈی میں بکروں کی قیمت میں 30% اضافہ کیا گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق بکروں کے تاجروں نے قیمت میں اضافے کا سبب مقامی بکروں کی قلت کو قرار دیا ہے۔ تاجروں نے کہا ہے کہ چارے کی قیمت بڑھ جانے سے
پالنے والے بکرے نہیں پال رہے ہیں، جبکہ درآمد کیے جانے والے بکروں کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہے۔ سعود ہفتہ نامی تاجر نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بکروں کی قیمت میں 30% اضافہ ہو گیا ہے، مگر قیمتوں میں اضافہ صرف بکروں میں نہیں بلکہ تمام چیزوں میں ہوا ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء کے علاوہ ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے، بلکہ بعض اشیاء کی قیمتوں میں 100% اضافہ بھی دیکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بکروں کی بڑھتی ہوئی قیمت کو قابو کرنے کا بنیادی طریقہ مقامی بکروں کی افزائش ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ چارے کی قیمت کم کی جائے، کیونکہ بکرے پالنے والوں کو چارہ بہت مہنگا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بکرے پالنے والے اور ان کی سرپرستی اور انہیں ہر طرح کی مدد فراہم کی جائے۔ حرمین شریفین انتظامیہ نے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کل نماز جمعہ کے لیے تیاریاں مکمل کر لی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق مسجد نبی کی انتظامیہ نے زائرین کی خدمت پر مامور تمام شعبوں کی تیاری کا جائزہ لیا ہے۔ مسجد نبوی کے اندر، چھت اور بیرونی صحنوں میں نمازیوں کے لیے مناسب تعداد میں صاف اور پاک قالین بچھائے دیے گئے ہیں۔ اس طرح نمازیوں کی بڑی تعداد کے لیے مناسب تعداد میں مصاف رکھے گئے ہیں، جبکہ بیرونی صحنوں میں اسی طرح کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے۔ بیرونی صحنوں میں ہوا کی مناسب آمد و رفت کے لیے تمام متحرک چھتوں کو کھول دیا گیا ہے تاکہ دھوپ کی حرارت قالینوں کو پہنچ سکے۔ زائرین مسجد نبوی کو زمزم فراہم کرنے والے ادارے نے بھی بڑی تعداد کے استقبال کے لیے بھرپور تیاری کی ہے۔ مسجد کی تمام راہداریوں میں زمزم کے 10,000 کولر مرد و خواتین کے مسلوں پہ رکھے گئے ہیں۔ علاوہ ازیں ایک مرتبہ استعمال کی جانے والی بوتلوں کی وافر مقدار کا بھی بندوبست کیا گیا ہے۔ سعودی پبلک پروسیکیوشن نے کہا ہے کہ انجینئرنگ کے پیشے سے وابستہ ایک عرب تارکین وطن کو جعلی ڈگری پیش کرنے پر 1 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق پبلک پروسیکیوشن نے کہا ہے کہ اس شخص کو جعل سازی کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ تفتیش کے دوران معلوم ہوا ہے کہ انجینئرنگ کے شعبے میں کام کرنے کے لیے اس نے جعلی ڈگری تیار کی، جسے اس کے ملک کی معروف یونیورسٹی سے جاری کیا گیا۔ تفتیش مکمل کرنے کے بعد اسے عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں الزام ثابت ہونے پر اسے سزا سنائی گئی۔ پبلک پروسیکیوشن نے کہا ہے کہ تعلیمی اسناد سرکاری دستاویزات کی مانند ہے، جن میں ہیر پھیر کرنا موجب سزا ہے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ ہم نے دفاعی صنعت کی سرمایہ کاریوں کا رخ زلزلہ زدہ علاقوں کی طرف موڑ دیا ہے۔ ضلع ادیامان میں زلزلے کے مقابل پائیدار مکانات کی قرعہ اندازی اور چابیوں کی سپردگی کی تقریب سے خطاب میں صدر اردوغان نے کہا کہ 6 فروری 2023 کے زلزلے سے متاثرہ ضلع ادیامان میں 39,000 مالکان مکان سمیت کل 45,305 حقداروں کی نشاندہی ہوئی ہے۔ آج ہم نے 2,798 مکانات حقداروں کے حوالے کیے۔ زیر تعمیر 32,000 مکانات سال کے آخر تک پا در پا متاثرین کے حوالے کیے جاتے رہیں گے۔ ہمارا ہدف اگلے سال تک تمام زلزلہ زدگان کو دوبارہ مالک مکان بنانا اور کاروباری مقامات فراہم کرنا ہے۔ صدر اردوغان نے کہا ہے کہ ہم صرف مکانات، دکانیں، کاروباری مراکز اور سڑکیں بنانے تک ہی محدود نہیں رہیں گے۔ ہم نے متاثرہ شہروں کا انفراسٹرکچر بھی تعمیر کیا اور بڑے پیمانے کی سرمایہ کاریاں بھی کی ہے۔ اس دائرہ کار میں ہم نے اپنے تیز ترین رفتار میں ترقی کرتے سیکٹر یعنی دفاعی سیکٹر کی سرمایہ کاریوں کا رخ اپنے زلزلہ زدہ شہریوں کی طرف موڑ دیا ہے۔ اس سے ہمارا مقصد علاقے میں سکونت اور روزگار کی فراہمی میں تیزی لانا ہے۔ اردوغان نے کہا کہ ہم ادیامان میں دفاعی کمپنیوں کی شراکت داری سے اور ترکیہ طیارہ ساز کمپنی توشاس کے زیر انتظام لیبارٹریاں، ٹیسٹ انفراسٹرکچر، کیبل لوم کی پیداوار فیکٹری لگا رہے ہیں۔ فی الوقت زیر تعمیر تنصیب سال کے آخر تک کام شروع کر دے گی۔ پاکستان میں عام انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے، جس کے بعد ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ ملک بھر میں پولنگ کا عمل صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہا۔ آج جمعرات کو وزارت داخلہ نے سیکورٹی خدشات کے پیش نظر پولنگ کے عمل کے دوران ملک بھر میں انٹرنیٹ سروس معطل رکھی، جو تاحال جاری ہے۔ ملک بھر سے 12,82,21,049 رجسٹرڈ ووٹرز قومی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلیوں کے لیے نمائندے منتخب کریں گے۔ قومی اسمبلی کے ایک اور صوبائی اسمبلیوں کے 3 حلقوں سمیت 4 انتخابی حلقوں میں امیدواروں کی اموات کی وجہ سے پولنگ ملتوی کر دی گئی۔ پاکستان کے سرکاری ٹی وی کے مطابق حکام نے کہا ہے کہ ملک میں سیکورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے تھے اور انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز کی نگرانی CCTV کیمروں سے کی جا رہی تھی۔ پاکستان کے نگران وزیر اعظم انوار الحق نے کہا ہے کہ وہ عام انتخابات کے کامیاب انعقاد پر قوم کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پیغام میں کہا کہ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان، نگران صوبائی حکومتوں، افواج، سول سیکورٹی فورسز، پولیس، قانون نافذ کرنے والے اداروں، انتخابی عملہ، میڈیا اور ان تمام اداروں اور افراد کی کاوشوں کو سراہتا ہوں جنہوں نے آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے انعقاد میں کردار ادا کیا۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نواز کے قائد نواز شریف نے کہا ہے کہ خدا کے واسطے مخلوط حکومت کا نام نہ لے۔ اگر اس ملک کے مسائل حل کرنے ہیں تو ایک پارٹی کو اکثریت ملنا ضروری ہے۔
لاہور میں ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا کہ عوام گھروں سے نکلیں اور ووٹ کاسٹ کریں، مہنگائی کا خاتمہ ہوگا اور لوگ خوشحال زندگی بسر کر سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہی لوگوں کی تمنا ہے اور اس خواب کو پورا ہونا چاہیے۔ ان لوگوں نے آ کر اس خواب کو خراب کیا جس سے ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوا، اس سے قبل ٹھیک چل رہا تھا۔ ایک سوال کے جواب میں نواز شریف نے کہا کہ خدا کے واسطے مخلوط حکومت کا نام نہ لو، اگر ملک کے مسائل حل کرنا ہے تو ایک پارٹی کو اکثریت ملنا بہت ضروری ہے۔ ایک پارٹی کو پورا مینڈیٹ ملنا چاہیے، اس کا دار و مدار دوسروں پر نہ ہو۔ مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنائے جانے کے سوال پر مسلم لیگ قائد نے کہا کہ مریم کا رزلٹ کے بعد فیصلہ ہوگا اور یہ پارٹی فیصلہ کرے گی۔ بلا شبہ مریم کی جدوجہد ہے، بہت برے وقت میں پارٹی کے لیے بہت کام کیا ہے اور شہباز شریف کی بھی بہت خدمات رہی ہیں اور بھی بہت ساتھیوں کی بہت خدمات ہیں، جیلیں کاٹی ہیں، حمزہ جیسے بچے نے جیلیں کاٹی ہے۔ نواز شریف نے کہا کہ بڑوں تو کاٹی ہے، ہم قربانیاں دے کر یہ دن دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے منشور میں سب چیزیں تفصیل سے لکھی ہے کہ حقوق عوام کے دروازے تک پہنچنے چاہیے اور ہم پہنچائیں گے۔ امریکی صدارتی امیدوار بننے کی دوڑ میں شامل ہندوستانی نژاد اور ریپبلکن رہنما نکی ہیلی نے اپنی انتخابی مہم کے دوران وہاں آباد ہندوستانی نژاد امریکیوں کو راغب کرنے کی کوشش کی۔ آج انہوں نے کہا کہ ہندوستان اب تک امریکیوں کی قیادت پر بھروسہ نہیں کر سکا ہے۔ ریپبلکن امیدوار نے کہا کہ ہندوستان امریکہ کے ساتھ شراکت دار بننا چاہتا ہے لیکن ابھی تک امریکیوں کی قیادت پر بھروسہ نہیں کرتا۔ امریکی صدارتی امیدوار نکی ہیلی نے یہ بھی کہا کہ موجودہ عالمی صورتحال میں نئی دہلی کو روس کے قریب رہنا چاہیے، ہندوستان ہوشیاری سے کھیل رہا ہے۔ فاکس بزنس نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں 51 سالہ نکی ہیلی نے کہا، ہندوستان اس وقت امریکہ کو کمزور سمجھتا ہے، میں کہتی ہوں میں نے بھی ہندوستان کے ساتھ ڈیل کر لی ہے۔ نکی ہیلی نے کہا، میں نے وزیر اعظم نریندر مودی سے بات کی ہے، ہندوستان ہمارے ساتھ شراکت دار بننا چاہتا ہے، وہ روس کے ساتھ شراکت دار نہیں بننا چاہتا۔ نکی ہیلی نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان کو ہماری جیت پر بھروسہ نہیں، وہ قیادت کے لیے ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، وہ اب بھی محسوس کرتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں۔ ہندوستان نے ہمیشہ چالاکی سے کھیلا ہے اور وہ بچ بھی گیا ہے۔ ان کے روس کے ساتھ گہرے تعلقات ہیں کیونکہ وہیں سے انہیں بہت زیادہ فوجی ساز و سامان ملتا ہے۔ نکی ہیلی نے کہا کہ جب ہم دوبارہ قیادت کرنا شروع کریں گے، اپنی کمزوری کا ازالہ کرنا شروع کریں گے، تبھی ہمارے دوست ہندوستان، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور اسرائیل، جاپان، جنوبی کوریا بھی ایسا ہی کریں گے۔